جب خیمے میں اللہ کے نبی سے بات ہو رہی تھی تو حضرت بکرہ سے حضور نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکرہ اتبغض علیا، کیا تو علی سے نفرت کرتا ہے؟ اس نے سامنے سے کہا نعم یا رسول اللہ، اللہ اکبر، جی میں نفرت کرتا ہوں۔ یہ صحابی ہے جی ابو بکرہ صحابی ہے اور بغض علی، بغض علی ہے۔ وجہ وہ نہیں ہے کہ وہ سادات میں سے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ کی حرکتیں ہیں۔ کس کی حرکت ہے؟ حضرت علی کی کیا کیا حرکت کی تھی؟ انہوں نے اپنی غنیمت میں سے سب سے خوبصورت باندی کیوں لی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے اس میں بارہا اپنے اوصیاء کا ذکر فرمایا مختلف مقامات پر۔ ہر چیز کا ایک ہدف ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب کے فضائل اس قدر بیان کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ہدف ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، رسول خدا ہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کے لیے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ یہ امیر المومنین کے لیے، امام حسن مجتبیٰ کے لیے فرما رہے ہیں کہ حسن من وانا من، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ تو ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہونا چاہیے؟ یعنی خود رسول خدا۔ رسول خدا نے فرمایا، خداوند متعال نے فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اللہ نے تم پر واجب کر دیا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب ہو تو اپنی وصیت کو بیان فرماؤ، لکھ لو۔ اس کے علاوہ آپ اگر کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو رسول خدا نے مختلف احادیث بیان فرمائی ہیں کہ جو بھی وصیت کے بغیر اگر دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایک روایت ہے کہ جاہلیت کی موت مر گیا، یا ایک روایت ہے کہ حرام موت، تکیہ کے نیچے وصیت۔ ہاں وہ ساری چیزیں میرا خیال ہو چکی ہیں پہلے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سمجھ لیں کہ حجۃ الوداع پر یا بعد میں وہ فرما رہے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت عترتی۔ اول تو چیز یہ ہے کہ قرآن کو آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس میں تمام خشک و تر موجود ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ کافر انکار کرتے ہیں آپ کی رسالت کا تو میں آپ کی رسالت کا گواہ ہوں اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو ہر جو ہے وہ فکر اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شخصیت کون ہے جس کے پاس تمام کا تمام کتاب کا علم ہے، اور علم کا ہونا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ تھوڑی توجہ فرمائیں کہ جب حضرت طالوت کا انتخاب کیا گیا تو خداوند متعال نے بھی یہی کہا کہ ہم نے طالوت کو اس لیے انتخاب کیا ہے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں زیادت ہے اور جسامت میں پڑی۔ تو یہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہاں آئے ہیں لوگوں کو ظلمات سے نکالنے کے لیے، تو اگر اہل بیت سے بہتر کوئی ہوتا تو اپنے اہل بیت سے بھی کہتے کہ آپ ان کی اطاعت کیجیے گا۔ اور کیونکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے، عقیدہ ہے کہ ہم رسول خدا کی وصیت کے مطابق جو ہے، آپ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، اور کتب ہے، احادیث ہیں، اس میں رسول خدا کی وصیت موجود ہے کہ میں تم میں 12 خلفاء چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ مستند روایت بالکل بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں کہ 12، تو یعنی 12 میں سے آپ کو امام مہدی بھی ملتے ہیں۔ اب امام مہدی جو ہے وہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ امام مہدی آئیں گے آپ کو کس نے بتایا، تو آپ کہیں گے بھی رسول خدا کی وصیت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہے، میں مہدی سے ہوں۔ تو کیا کیا کریں گے سب بتائے، ان کے جو بھی ہے دنیا میں عدل قائم کریں گے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خود اللہ کے رسول نے یہ پورا کمپلیٹ سیٹ دے دیا ہے، سیٹ آف لیڈرشپ۔ بس یہ میں اپنی بات پوری کروں، آج کا دور کا مسلمان کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، اس کو رسول خدا کی وصیت کے مطابق یہ پتہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک امام آئے گا، اس کا نام مہدی ہے۔ یعنی رسول خدا جو ظلمات سے نکالنے آئے ہیں، نور میں داخل کرنے کے لیے، ان کو ہماری اور آپ کی فکر ہے کہ آخری زمانے کے جو لوگ ہو، تمہارے وقت کے امام کا نام مہدی ہے، کیا کیا کرے گا، تمام کی تمام چیزیں رسول خدا نے واضح فرمائی ہیں۔ تو جو رسول آخری زمانے کے لوگوں کے لیے وصیت فرما رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بعد وصیت نہ فرمائیں؟ کویشچن میں مفتی صاحب سے یہ کویشچن پوچھ لوں، نظام حکومت ایک طرف، ناظم کے انتخاب کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کمپلیٹ سیٹ آف آرڈرز دے دیا ہے۔ اچھا سوال ویلڈ ہے کہ آخری دور کے لیے ایک حاکم معین کر دیا ہے، سب روایات میں پیشن گوئیاں ہیں، تمام مسالک اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو بیچ کے دور یا اپنے بعد کے دور کے لیے کوئی معین نہیں فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کسی ایک ایسے معتبر روایت سے جس میں ہم دونوں کا اتفاق ہو، کیا انہوں نے کبھی اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے خلافت کا دعویٰ کیا ہے؟ چوتھے خلیفہ تو تھے نا، یا پہلے نمبر کی بات بات تو انہوں نے شروع کی ہے پہلے نمبر سے، یعنی جانشینی کی بات۔ جی اب جانشینی کی بات ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اگر کسی کو جانشین مقرر کیا تو وہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہماری نمازوں کا تھا امام وہی ہماری جو دین کا امام وہ ہماری دنیا کا امام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا حضرت خلیفہ مقرر فرمائیے. تو فرمانے لگے بھائی اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو بھی میں ٹھیک ہوں, خلیفہ مقرر نہ کروں تو بھی میں ٹھیک ہوں. خلیفہ مقرر نہ کروں تو وہ جو ہم سب سے اعلیٰ و اولا تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کسی کو مقرر نہیں کیا تھا. اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو جو مجھ سے اعلیٰ تھے انہوں نے مجھے خلیفہ مقرر کیا تھا. پھر آپ نے مختلف لوگوں سے مختلف رائے لی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ میں آ کر آپ نے اس زمانے میں جو 6 بہترین لوگ تھے ان کا ایک آپ نے شورا بنا دیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں ہمارے, ولی ہیں ہمارے, ہمارے محبوب ہیں. ان سے ان کی زخمی ہونے کے بعد کسی نے کہا کہ جی خلیفہ مقرر کر دیں. اہل سنت والجماعت کے تمام مراجع اس بات پر متفق ہے کہ انہوں نے کسی کو اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا. بڑا ویلڈ بات ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا. اب میں یہاں 2 منٹ لوں گا آپ کے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عوام کے حوالے کر دیا گیا جس کو تم مناسب سمجھو انتخاب کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں کہتے تھے یا لیتنی کاش میں سقیفہ بنو ساعدہ میں ابو عبیدہ اور عمر میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کرتا اور میں ان کا وزیر بنتا. دوسرا خلیفہ کے ثوابدید پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو مقرر کیا. تیسرا پیٹرن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کیا کیا؟ شورا بنائی. چوتھا پیٹرن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی خلیفہ مقرر نہیں کیا. علی نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ امت بکھر رہی ہے, امت مطلب 4-5 سال میں آپ یوں سمجھے 50,000 سے زیادہ جانیں جا چکی تھی, جمل صفین اور نہاوند وغیرہ میں جا چکی تھی, انہوں نے صلح کر کے ایک کو خلیفہ مقرر کر دیا. تو امت میں تمام قسم کی جتنی بھی صورتیں جو اس زمانے کے حساب سے مناسب ہوں وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. ویریس آپشنز دی ہیں جی شریعت میں موجود ہے. کسی ایک آپشن پر شریعت نے کبھی بھی زور نہیں دیا کہ یہی طریقہ کار چلے گا, اگر یہ نہیں چلے گا تو پھر آپ اسلام سے خارج. ہر آدمی کہتا ہے میں سوا سیر, تو اس زمانے میں جب ہر آدمی سوا سیر ہوگا آپ کو پتا ہے مہدی آئے گا. اب وہ مہدی اہل سنت والا ہو یا اہل تشیع ہوگا, مہدی جب اٹھے گا سب سے پہلے اس کی مخالفت کوئی عیسائی, کوئی ہندو, کوئی یہودی نہیں کرے گا. سب سے پہلے مسلمانوں کا لشکر اٹھے گا اس مہدی کے مقابلے پر, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایک مقام پر آ کر زمین میں دس جائے گا. ایسے فتنوں کے دور میں جب مسلمان کے دشمن ہوں گے, آپ نے ہمارے امیر کا ہمارے لیے انتخاب فرما دیا کہ ایسے فتنوں کے دور میں تم اس امیر کو پکڑ لینا کیونکہ فیہم خلیفۃ اللہ المہدی, اس میں مہدی ہوں گے, ان کو پکڑو, ان کے ساتھ جمع رہو. یعنی اس پرفتن دور, یعنی آج کے دور کے لیے آپ نے انتخاب فرمایا. اچھا اس سے پہلے بھی پرفتن دور تو گزرے ہیں, ظاہر جمل, صفین اور دیگر معاملات, اور پھر عباسی اور پھر یہ سارے, یہ بھی کوئی فتنوں سے کم نہیں تھے بلکہ بڑا قتال ہوا ہے. مگر اسی دور کا انتخاب آپ کہہ رہے ہیں فرمایا کیونکہ یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر چیز کا ایک ہدف ہوتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. اس کا ہدف کیا ہے؟ اگر یہ واقعاً دین اسلام یہی ہے تو لوگوں نے یزید کو بھی چنا. اگر یہی اسلام ہے تو امام حسین اعتراض کا حق نہیں رکھتے تھے. اول چیز یہ دیکھیں کہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کتاب اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. امام حسین نے اپنا کنبہ لٹا دیا, ان کے سارے گھر والے شہید ہو گئے. سوال یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز میں آسان سی سمجھاؤں. ہمارا جو کانسیپٹ ہے اور کسی کا اپنا ایک نقطہ نظریہ ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور جو تم. اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی اطاعت اللہ واجب کرتا ہے وہ معصوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے جو پڑھا ہے, جو کتابوں کے اندر جو پوچھا ہے, سوال کیا ہے علماء سے, میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ قبلہ اگر اولو الامر جو ہے آپ کو ظلم کرنے کا حکم دے, یا مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسا عمل کہے جو غیر شرعی ہو, تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ حق بات کہے تو اس کی پیروی کی جائے, اگر ناحق کہے تو اس کی پیروی نہ کی جائے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا اولی الامر اللہ کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے سکتا ہے جو بھلا عمل بھی بتائے اور برا بھی بتائے؟ کیا ہم اللہ کے لیے گمان کر سکتے ہیں؟ خداوند متعال فرماتا ہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ تو نہیں حکم دیتا فحشاء. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, وہ حکم کرتے ہو یا وہ کہتے ہو اللہ کے لیے جو تم علم نہیں رکھتے. تم خدا کی نسبت وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو یہ سوال بھی ہوگا, واجب ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہے.
تو جو واجب ہے اطاعت تو وہ باید معصوم ہونی چاہیے، کیونکہ رسول خدا کی اطاعت کے ساتھ ہے، رسول خدا خود اولو الامر ہیں. تو جب یہ آیت اتری ہوگی تو کامن سینس کی بات ہے، نہیں پوچھا ہوگا کسی نے کہ یا رسول اللہ یہ اولو الامر کون ہے. تو روایتیں موجود ہیں، رسول خدا نے فرمایا کہ علی و اول منہ والحسن والحسین، اور حسین کے 9 بیٹے، مہدی تک کی وصیت کر دی. یہ تمام کے تمام نام کتابوں کے اندر موجود ہیں. اگر مثال کے طور پر ہم سمجھ لیں کہ بھئی لوگوں کا انتخاب ہے یا چنتے گئے، تو ہمیں ناانصافی نظر آتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب موجود ہیں اور ان کا ایک مقام و مرتبہ موجود ہے، اس کے مقابلے میں یزید تابعی ہے. تو تابعی جو ہے خلیفۃ المسلمین بن رہا ہے، کوئی اصحاب اگر ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، ظاہر ہے کیونکہ موجود بیٹھے ہیں، وہ ہدایت کے چراغ ہیں. تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو امام حسین کو اس بات پر اعتراض نہیں ہونا. ہمارا جو سارا مرکز و محور ہے وہ جو ذات امام حسن ہے، ذات امام حسین ہے، ذات امیر المومنین، انہوں نے کیا کیا؟ قبلہ نے عرض انہوں نے فرمایا، پوائنٹ ریز کیا نا کہ حضرت علی نے تو اپنے بعد کسی کو نہیں جانشین دیکھیں بنایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے. امیر المومنین کا نام لیا، پھر ہمارے پاس غدیر بھی موجود ہے اور اعلان بھی موجود ہے. اللہ نے کہا کہ میں ولی ہوں، رسول ولی ہیں، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں مثال کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وصیت فرمائی ہے کہ صحیح. ان کی جو جماعت ہے وہ جان لے کہ ہادی کون ہے. اب آپ دیکھ لیں اگر امیر المومنین مسند خلافت پر نہ بھی ہوں تو رشد کون کروا رہا ہے؟ علم کس کے پاس ہے؟ شجاعت کس کے پاس ہے؟ ایمان میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ تقویٰ میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ اگر مثال کے طور پر تھوڑی توجہ فرمائیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وصیت فرما دی، حضرت علی کو جانشین مقرر فرما دیا. اب بحیثیت مسلمان ہم پہ یہ لازم ہے کہ اللہ کے رسول کی وصیت پہ عمل کریں. تو حضرت علی تو سب سے زیادہ بڑے ہیں وصیت پہ عمل کرنے والے، وہ خلیفہ بن کے اس وصیت پہ عمل نہیں کر رہے کہ اپنے بعد حسن کو نمائندہ بنا دیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر، کیونکہ دیکھیں آپ ان کے اس عمل سے بعد میں ماحول بننا کیا تھا، اس کے جو ہے آپ چاروں طرف سے زاویے دیکھیں. اگر نام لے کر وہ مشخص کرتے تو کس طرح سے ان کے ساتھ مزید جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں، جنگیں ہو سکتی تھیں، یا مثال کے طور پر کچھ ایسے عمل ہو سکتے تھے. بلکہ امام حسن کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، یعنی ماحول کے پیش نظر، ماحول کے خطرات پیش کو دیکھتے نظر ہوئے یہ بات نہیں کی. تو آپ بھی نہیں کریں خطرات کے پیش نظر. ہم یہ کہتے ہیں آج بھی مشکل ٹل گئی، ہم بھی نہیں کرتے. نہیں، خطرات دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. امیر المومنین کی حکمت، میری حکمت، آپ کی حکمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. مطلب زمین آسمان تو میں نے نام لے لیا، شاید کوئی فرق ہی نہیں، کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے آپ. آپ یہ چیز دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے رہے ہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہدف کیا ہے؟ اگر آپ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ایک نو مسلم آپ کے دین میں داخل ہو رہا ہے، آپ سے اگر سوال کرے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کس بنا پر ان کو یہ عہدہ ملا؟ ایسا کیا کیا تھا؟ شخصی کمالات، ان کی نسبت. رسول خدا نے جب یہ بات کہی تو بچے تھے چھوٹے. تو عہدہ کس کی طرف سے ملا؟ اللہ کی طرف سے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، کہا ہے قرآن نے، ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا، جو فرما رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے. اللہ کی جانب. اگر وہ فرما رہے ہیں تو اللہ کی جانب سے یہ عہدہ ملا. اللہ ایسے عہدے کبھی کسی غیر معصوم کو اچھا، میرے پاس ٹائم بالکل کنکلوڈ ہو گیا. میں چاہ رہا ہوں یہ آپ اس کا جواب دیتے ہیں. اور اس سے پہلے مطلب 12 خلفاء میں سے ایک یزید کو نکال دیا، اور پھر تواتر کیا ہے اس کے بعد مروان بن حکم ہے. دیکھیں یہ خلافتیں ہیں نا، یہ خلافتیں تو چلی ہیں، یہی کنٹینیوٹی ہے ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ کنٹینیوٹی، صرف یزید کو نکالنا ہے. دیکھیں ایک چیز آپ یاد، ایک چیز سمجھ لیں. پہلے تو میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا تفصیلی ٹائم دیجیے گا، میں جواب دے دوں. امام مہدی جب آئیں گے، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا سوچ کر بیعت کریں گے؟ معصوم امام سمجھ کر یا ہم جیسا؟ معصوم تو نہیں کہیں گے نا، مطلب معصوم تو کوئی نہیں ہے. معصوم تو انبیاء پہ عصمت ختم ہو گئی. تو پھر جب معصوم امام نہیں ہے تو پھر انتظار کس چیز کا؟ اگر ہم جیسے ہم ہی بنا لیں. نبی کے وعدے کا انتظار. دیکھیں دنیا میں جو پوری دنیا میں شرق و غرب میں اسلام پھیلائے گا، جو اس دنیا میں اسلام کے رنگ، اسلام دنیا کو اسلام کے رنگ سے بھرے گا، جو رسول خدا کی وصیت ہے، وہ اگر معصوم نہیں ہے تو یہ ہم 1200 سال سے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے وعدے کا. تو معصوم نہیں ہم تو پھر دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی آپ معصوم نہیں ہوں گے. ہم جب ان کی بیعت کریں گے یا بیعت میں ہیں تو معصوم سمجھ کر بیعت کریں گے، کیونکہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا تو وہ معصوم ہوگا. اگر یہ دیکھیں نا، یہ اصل کانسیپٹ میں چیز نہیں آتی. میں نے آپ کے سامنے جو ہے پہلے آیت پڑھی کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولي الامر منکم. کلیئر کٹ بات ہے کہ اللہ کبھی کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے ہی نہیں سکتا جو آپ کو ظلم کا حکم کرنے کا بھی دے اور آپ کو اچھی بات بھی بتائے. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. خبردار کبھی ظالم کی طرف مائل بھی نہ ہونا. اگر تم ظالم کی طرف مائل ہوگے تو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ظالم اگر مثال کے طور پر اگر بیٹھ جائے، حاکم بن جائے، تو میں کہوں کہ یہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے،
اگر آپ کے پاس یہاں کوئی نیا مسلمان آتا ہے آپ اس کو یہ دین بتائیں گے کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی مسیح آتا ہے، کوئی ہندو آتا ہے کہ بھئی یہ جو حاکم بنتے ہیں ان کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے؟ نہیں. اگر امیر المومنین امام حسین کی جگہ ہوتے وہی عمل کرتے جو امام حسین نے کیا، اگر امام حسین امیر المومنین کی جگہ ہوتے تو وہی عمل کرتے جو امیر المومنین. میں قبلہ کی بات سے ایک بات سمجھا ہوں، جو میں تھوڑی سی بات کر لوں، وہ یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ ان کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کو بھی ظالموں کی فہرست میں شامل کر. آپ کی دلیل نہیں ہے، آپ لفظوں کا روب جو ہے نا میرے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. میں سب باتیں سمجھتا ہوں، یہ آپ اس بات کو جو لائے ہیں یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں قرآن کے مطابق کہ بھئی قرآن میں اللہ کبھی بھی ظالم کی اطاعت کا آپ کو حکم نہیں دے سکتا. تو یہ اس دور کے اندر ہمارے حکمران کیا یہ ظالم نہیں ہیں جو لوگوں کے حق کھاتے ہیں؟ تو یہ مجموعی عمومی طور پر بات ہو رہی ہے. میں نے آپ سے جو سوال کیا کہ امام مہدی آئیں گے تو اگر وہ غیر معصوم ہے تو انتظار کس چیز کا؟ صحیح. یہ نظام کیوں ختم ہو گیا؟ اگر یہی اسلام ہے تو فلاب کیوں ہو گیا؟ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر خلیفۃ المسلمین کیوں نہیں؟ بھائی ہمیں ایک چیز کا انتظار ہے. میں نے آپ سے جو پہلے بھی عرض کیا کہ آپ جو ہے وہ اپنا دوسری طرف لے گئے اس بات کو کہ مقصد یہ ہے کہ امیر المومنین اگر امام حسن مجتبیٰ یا امام حسین یا ان کے بعد امام زین العابدین جو بھی ہیں، اللہ کے رسول نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا؟ اہل بیت رسول کا آخر کیا قصور تھا جو اس طرح نہ قتل کیے گئے؟ امام حسین قتل کیے گئے، پھر اس کے بعد ہر امام کو زہر دیا گیا. اگر یہ اللہ کے شہید ہوئے، یعنی تو یہ تو ظلم ہے نا جو ناروا رویہ ہوا. اس میں خلافت کا کیا وہ ہے پوائنٹ؟ یہ میں ذرا آخری میرے پاس منٹ. نہیں، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں آپ کو جو ہے ہمارے حق پر ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے. جو آخری خلیفت پوری دنیا میں بنے گا وہ جو ہے اہل بیت رسول سے آئے گا. رسول خدا نے اس کی وصیت بھی فرما دی. رسول خدا نے اگر فرمایا ہے کہ خلافت چلے گی، یہ تو حضرت نے مان لیا کہ 12 خلفاء ہوں گے، پھر اس کی مرضی سے آپ جو ہے اس کو بیچ میں سے نکالیں، یہ اچھا تھا تو یہ خراب تھا، یہ ایسا نہیں ہوگا. رسول خدا نے تواتر کے ساتھ جو ہے پورا ایک سلسلہ بیان کر دیا. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے خود سے منسوب کیا. تو جب ہم یزید یا حجاج بن یوسف یا جو آل مروان ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے جن کو آپ شمار کرتے ہیں، کیا رسول خدا نے ان کی وصیت کی تھی؟ آپ ایک نان مسلم جو آپ کے پاس اسلام میں آئے گا اسے کیا جواب دیں گے؟